شیب ابی طالب کے بعد بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت ہو گئی۔ رسول اللہ اور آل رسول کا لوگ مذاق اڑایا کرتے، تو بس ویسے ہی مکے کے کافروں نے یہ سوچا کہ جو محمد کی بیٹی ہے اب اس کو اپنی شادی میں بلائیں، اور محمد کی بیٹی کے پاس تو ویسے بھی پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، تو وہ وہی پہن کر آئیں گی اور ہم ان کو اپنی دنیاوی دولت سے آراستہ کر کے کہیں گے کہ یہ دیکھو نبی کی بیٹی، اس کا بابا گلی گلی نبوت کا دعویٰ کرتا پھرتا ہے اور اس کی بیٹی کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں، تو پھر مل کر ہنس کر ان کا مذاق اڑائیں گے۔ بس اس ارادے کے ساتھ جب وہ کفار کی عورتیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آئیں اور کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل جو ہمارے گھر میں شادی ہے اس میں آپ آ جائیں، بس بی بی فاطمہ زہرا نے کہا کہ میں کوئی بھی کام اپنے بابا سے بغیر پوچھے نہیں کرتی، میں اپنے بابا سے پوچھوں گی، اگر بابا نے اجازت دی تو ضرور آؤں گی۔ بس اللہ کے رسول جب گھر تشریف لائے تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا کہ اے میرے بابا، محلے کی عورتیں آئی تھیں اور وہ کہہ رہی تھیں کہ کل ہمارے گھر میں شادی ہے اور تم ضرور آنا، لیکن ان کے چہرے پر منافقت عیاں تھی، تو آپ نے عرض کیا کہ اے فاطمہ تم جانا۔ بس بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ بابا میں جاؤں گی تو صحیح، لیکن میرے پاس صرف ایک ہی جوڑا ہے، یہ بھی کافی جگہوں سے سیا ہوا ہے، وہاں سب لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ بس اتنا کہنا تھا تو اللہ کے حکم سے جبریل امین جنت سے جنتی لباس لے کر حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو یہ لباس عنایت کریں اور کہیں اللہ اپنے نیک بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ بس بی بی سیدہ نے وہ لباس اپنی آنکھوں پہ رکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور ایک لمحے کے لیے رکی اور عرض کرنے لگی کہ بابا یہ اتنا اچھا لباس میں کل پہن کر جاؤں گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس لباس کی چمک دھمک۔ بس یہ سب دیکھ کر دوسری عورتیں احساس کمتری میں نہ چلی جائیں، یہ لباس پہنتی ہوں لیکن اس کے اوپر جو لباس میں ہمیشہ پہنتی ہوں وہی پہن کر جاؤں گی، اگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا تو پھر میں یہ جنتی لباس دکھاؤں گی۔ بس رات گزری، دوسرا دن ہوا، وہ سب عورتیں انتظار کرنے لگیں کہ کب نبی کی بیٹی آئے اور ہم اس کا مذاق اڑائیں۔ بی بی فاطمہ زہرا نے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جیسے ہی شادی میں داخل ہوئیں وہ سب زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ دیکھو رسول کا خاندان آیا ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں، اور اس کی بیٹی کا لباس تو دیکھو۔ بس جب سب مذاق اڑانے لگے تو بی بی فاطمہ زہرا نے اپنا وہ جنتی لباس جو اللہ کے رسول کی طرف اللہ نے بھیجا تھا وہ پہن لیا، تو بس اس لباس کا نور اور سیدہ فاطمہ زہرا کا نور جب ان لوگوں نے دیکھا تو وہ دھنگ ہو گئے، سب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کیونکہ ان سب نے نہ آج سے پہلے اتنا اچھا لباس دیکھا تھا اور نہ ہی اتنی خوبصورت عورت۔ بس یہ چرچا عام ہو گیا تو دلہن نے پوچھا کہ اتنا گھر میں شور کیوں ہے؟ بس سب نے کہا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی آئی ہیں اور ان کے چہرے اور لباس میں اتنا نور ہے کہ سب دیکھ کر حیران ہو گئے۔ دلہن نے کہا کہ میں بھی دیکھوں گی۔ بس جیسے ہی دلہن قریب آئی، جیسے ہی جناب سیدہ کی زیارت کرے تو وہ بی بی کے چہرے کے نور اور چمک کو دیکھ کر وہیں پر گر جاتی ہے اور وہیں مر جاتی ہے۔ بس سب افراتفری میں یہاں وہاں بھاگنے لگے کہ دلہن مر گئی، یہ کیا ہو گیا؟ تو منافقین نے یہ ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ دیکھو محمد کی بیٹی آئی اور اس کی وجہ سے تمہاری دلہن مر گئی۔ بس یہ بات پھیلنے لگی۔ بی بی فاطمہ زہرا نے دیکھا کہ یہ اسلام اور اللہ کے رسول کی توہین کر رہے ہیں۔ جناب سیدہ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ اس عورت کو نئی زندگی دے گا۔ بس سب نے کہا کہ آج تک کوئی مرا ہوا زندہ بھی ہوا ہے کہ جو یہ زندہ ہوگی؟ بس بی بی سیدہ نے کہا کہ اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً یہ زندہ ہوگی، میں اپنے اللہ سے دعا کرتی ہوں، دیکھنا یہ عورت زندہ ہو جائے گی۔ بس سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر واقعی یہ عورت زندہ ہو گئی تو ہم تیرے بابا کو اللہ کا رسول مانیں گے اور تسلیم کریں گے کہ آپ کا دین سچا ہے۔ تو بس بی بی سیدہ اس عورت کے قریب گئیں اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے میرے بابا کا، اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے اس محمد کی عصمت کا، اس میری بندی کو زندگی بخش دے۔ بس یہ کہنا تھا کہ اتنی دیر میں وہ عورت آنکھیں کھولنے لگی
اور قدموں میں گر کر کہنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس یہ معجزہ دیکھ کر سب جناب سیدہ کے قدم چومنے لگے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔